محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جنات، جادو اور اس کا توڑ سیریز کی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے اس ویڈیو سیریز کے تعارف اور مقصد پر بات کرنے کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ اسیب و جادو کے ستائے اور پھر قرآن و سنت میں بتائے گئے اذکار و وظائف کے ذریعے اس جادو کو توڑ کر رکھ دینے والا ایک شخص ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو سیریز پیش کر رہا ہے، اور آگے چل کر اس حوالے سے اس شخص کی ذاتی آپ بیتی بھی اسی شخص کی زبانی آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اسی موضوع سے متعلق 2 قرآنی آیات ترجمے اور مختصر تشریح کے ساتھ بیان کی گئی تھی۔ پھر اس حوالے سے معاشرے کی موجودہ صورتحال پر قدر تفصیلی گفتگو کی گئی تھی، اور آخر میں اس ویڈیو سیریز کا ایک اجمالی سا خاکہ اور موضوع سے متعلق چند اہم نکات آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ ہمارے جن محترم ناظرین نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی، ان کی آسانی کے لیے بتا دیں کہ پہلی ویڈیو کا لنک موجودہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے اسیب و سائے، جنات و جادو اور اس کے توڑ کے حوالے سے مختلف نام نہاد عاملین کی جعل سازیوں، شعبدہ بازیوں اور اس حوالے سے عوام الناس کی لا علمی اور ناواقفیت پر مختصر بات کی تھی۔ آج کی اس دوسری ویڈیو میں ہم یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم 3 باتوں کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں۔ اگرچہ جنات و شیاطین کی کارستانیوں کو سمجھنے اور پھر ان کو کاؤنٹر کرنے کا ہمارا یہ موضوع اس کرۂ ارض کی انتہائی مخفی اور پراسرار جہتوں کا احاطہ کرتا ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی گفتگو میں کسی بھی قسم کے الجھاؤ سے دور رہ کر بالکل عام فہم انداز میں بات کریں، تاکہ آپ خواتین و حضرات اس سارے پیچیدہ کھیل کو نہایت آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور اگر آپ پہلے سے ان امور کا کچھ علم رکھتے ہیں تو پھر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ یہ ویڈیو سیریز اس راستے کی مزید گرہیں کھولنے میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جادو اور جنات کے بظاہر خوف زدہ کرنے والے اس موضوع پر بنی اس ویڈیو سیریز کو بالکل ہلکے پھلکے انداز میں دیکھیں، سنیں اور دوسروں کو بتائیں، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کو کسی بھی قسم کے وہم میں مبتلا کرنا نہیں، بلکہ ہر قسم کے وہموں سے نکالنا اور مخفی اور پوشیدہ امور سے روشناس کرانا ہے کہ یہ شیاطین اور جادو وغیرہ ایسی آفت یا مصیبت نہیں کہ اس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے، بلکہ ان شیاطین سے بچنا اور ان کی مدد سے کیے گئے کسی بھی جادو کا مقابلہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ آسان بھی ہے۔ بس ان خبیث شیاطین جن و انس کی اصلیت و حقیقت جاننے اور ان کے طریقہ واردات کو سمجھنے کے بعد اس کے حقیقی علاج اور ان کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار یعنی قرآن و حدیث میں مذکور وظائف کا علم ہو، یا پھر کسی پیچیدگی کی صورت میں کسی باعمل قرآنی معالج سے رہنمائی لینا اور علاج کروانا، نیز باعمل اور جعل ساز و جادوگر عامل کی پہچان بھی ہو۔ اور یہ مذکورہ موضوعات ہی تو ہماری ویڈیو سیریز کا موضوع ہیں اور توفیق الہی ہمارا سرمایہ۔ ہم اس جہت سے اس قدر حساس ہیں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران بیک گراؤنڈز کے ڈیزائن اور کلر سکیم کو بھی اس حوالے سے ضرور پرکھتے ہیں کہ کہیں یہ بیک گراؤنڈز یا کلر سکیم ویڈیو دیکھنے والے محترم خواتین و حضرات کے ذہن پر کوئی منفی نفسیاتی اثرات تو مرتب نہیں کر رہی، گو کہ لغزش و کوتاہی سے ہمارے سمیت کوئی بھی انسان خالی نہیں۔ یہ بات ہمیشہ ملحوظ خاطر رہے کہ جنات و جادو کے حوالے سے یہ ویڈیو سیریز دیکھنے یا اس موضوع پر کسی بھی قسم کی کتاب کے مطالعے یا گفتگو کے دوران یا اس کے بعد اپنے آپ کو خام خواہ کے وہم سے بچانا لازمی ہے، اور اس پہلو پر ہماری نظر ہونی چاہیے، کیونکہ انسانی ذہن میں وسوسہ ڈالنے کی محدود قوت رکھنے والے خناس شیاطین اور پیشہ ور عاملوں کے طریقہ واردات میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کسی کو اسیب و جادو کا مسئلہ نہ بھی ہو بلکہ طبی یا نفسیاتی بیماری ہو تو وہ پھر بھی مریض کو مختلف طریقوں سے بے سروپا وہموں میں مبتلا کر کے ان کو پریشان کیے رکھنے اور ان سے پیسے بٹورنے اور مریض کی مجبوری بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں جو بیماری یا عارضہ لاحق ہے وہ از قسم اسیب و جادو ہے یا کوئی طبی اور نفسیاتی مسئلہ، تو اس کو جانچنے کے درست طریقے پر ہم اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری اگلی ویڈیوز سے بر وقت باخبر ہونے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ان ضروری گزارشات کے بعد آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں
ہم نوسر باز بلکہ در حقیقت جادوگر عاملین کی اشتہار بازی کا ذکر کر چکے ہیں۔ چند دن قبل ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ایسا ہی ایک اشتہار ہماری نظروں سے گزرا۔ یہ اشتہار کسی ایسے عامل کی طرف سے تھا جو اپنے نام کے ساتھ پروفیسر کا سابقہ اور آخر میں بنگالی کا لاحقہ لگاتا ہے، اور رابطے کے لیے 2 ایمو اکاؤنٹس دیے گئے تھے جو پاکستانی موبائل نمبروں پر بنے ہوئے تھے۔ تقریباً 1.5 منٹ کے دورانیے پر مشتمل اس اشتہار کے دعوے اور وعدے لفظ بلفظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس پر اپنا تبصرہ اور حقیقت احوال پر بات ہوگی۔ اشتہار کچھ یوں ہے: استادوں کے استاد، کالے علم کے سب سے بڑے تزکدہ کے مالک۔ آگے پھر عامل کا نام ہے۔ آگے کہتے ہیں اپنے علم کی طاقت سے لاکھوں لوگوں کی خدمت کرنے والے اور 2 عاملوں کا کھلا چیلنج۔ بنگال کا چیختا چنگھاڑتا کالا جادو، مہینوں ہفتوں گھنٹوں سے چھٹکارا، ابھی کر اشارہ دیکھ نظارہ، جو کوئی نہ کر سکا وہ ہم کر دکھائیں گے، ایسا جادو جو ظالم سے ظالم انسان کا سینہ چیر کر رکھ دے۔ تمام عاملوں، نجومیوں، عیسائیوں کو میرا کھلا چیلنج، اپنے تمام رکے ہوئے کام ہم سے کروائیں۔ گھر میں خون کے چھینٹے پڑنا، رشتوں میں رکاوٹ، خاندانی جھگڑوں سے نجات، نافرمان اولاد، سفر میں رکاوٹ، من پسند شادی، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر گزر جانا۔ کیا کوئی دل ہے جسے آپ اپنے لیے تڑپتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ساس بہو کا جھگڑا، جنات و آسیب کا شکار، طلاق کا مسئلہ، جسمانی و روحانی بیماریوں کا حل، ہر جائز و ناجائز کام اپنی مرضی سے کروائیں۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی پریشانی کا حل گھر بیٹھے کروائیں۔ کامل یقین کے ساتھ فون کیجئے، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ محترم خواتین و حضرات، یہ تو تھا ایک نام نہاد عامل صاحب کا اشتہار، اور اب ہم اس اشتہار پر اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ بظاہر بڑے خوش کن الفاظ پر مشتمل اس اشتہار کے پیچھے چھپی اصل حقیقت سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ ہمارے اس تجزیے کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے اس اشتہار میں موجود چند ایسے دعوے اور نکات جو سراسر اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان نام نہاد عاملین کے طریقہ واردات پر کچھ بات ہوگی۔ پہلے بات کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کے منافی ان چند امور کی جو اس اشتہار میں پائے جاتے ہیں۔ اس اشتہار میں واضح طور پر کالے علم اور کالے جادو سے کام لینے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ قرآن و حدیث اور اس پر تمام ائمہ کرام اور فقہائے اربعہ کی تشریحات سے واضح ہوتا ہے کہ جادو کرنا، کروانا اور سیکھنا حرام اور کفر ہے۔ کسی شخص کو شیاطین جن کے ذریعے تکلیف پہنچا کر اور ان کے ذریعے اس کے دماغ کو مفلوج کر کے اس پر قابض ہونا اور پھر اس کے طبی میلان کو اپنی طرف موڑنا خلاف شریعت عمل ہے، اور مذکورہ اشتہار میں یہ کام کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس اشتہار کا یہ جملہ کہ ہر جائز و ناجائز کام اپنی مرضی سے کروائیں واضح طور پر شریعت مطہرہ سے ٹکراتا ہے اور ملکی قانون کے بھی خلاف ہے کہ بہرحال ملکی قانون میں عمومی طور پر کسی ناجائز کام کی اجازت نہیں ہے۔ اشتہار میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، جبکہ ہر مراد پوری کرنے اور ہر مشکل حل کرنے کا اختیار صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ محترم ناظرین، جعلی عاملوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والے حضرات کے درمیان یہ اہم فرق ذہن نشین کر لیں کہ جعلی عاملین سے تو آپ کو اس قسم کے خلاف شریعت دعوے سننے کو ملیں گے، لیکن
صحیح اسلامی عقیدے کے حامل عاملین کبھی بھی اس طرح کے خدائی دعوے نہیں کرتے، بلکہ ان کا انداز کچھ اس طرح کا ہوگا کہ دم اور علاج کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اس کے بعد شفا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بلا شبہ یہی درست اسلامی عقیدہ ہے۔ اور اب نام نہاد جادوگر عاملین کے طریقہ واردات کی ایک جھلک۔ دیکھا جائے تو اپنے موضوع کو سمیٹنے اور اپنا مدعا بیان کرنے کے حوالے سے اس اشتہار نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا ہے۔ لوگ جادو کیوں کرواتے ہیں؟ کون سے اسباب ہیں جو لوگوں کو ان عاملوں کا شکار بنا دیتے ہیں؟ اس کا نچوڑ اس اشتہار کے دعووں اور وعدوں میں موجود ہے۔ بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ اس اشتہار میں جتنے بھی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے حوالے سے دو قسم کے لوگ ان نام نہاد عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اشتہار میں بیان کیے گئے مسائل کو حل کروانے اور ان مصیبتوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ خبیث النفس اور شریر انسان جو اپنے کسی مخالف رشتہ دار یا رقیب وغیرہ کو کسی بھی وجہ عناد و دشمنی کی وجہ سے ان مسائل میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جادوگر عاملوں کو خاص کر یہ دوسری قسم کے لوگ یعنی جادو کروانے والے ہی بطور کلائنٹ درکار ہوتے ہیں کہ جن سے بھاری بھرکم فیسیں مختلف شکلوں میں وصول کر کے وہ ان کے بتائے ہوئے ذاتی دشمنوں، کاروباری رقیبوں، شریکوں، رشتہ داروں، حتیٰ کہ سیاسی حریفوں پر جادو جیسا مخفی ہتھیار استعمال کر کے ان کو نقصان پہنچائیں اور انہیں ناکارہ بنا سکیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر یا جذباتی طور پر یا جیسے بھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مذکورہ اشتہار کی گرافکس اور ڈیزائننگ سسپنس اور سنسنی پیدا کرنے والے اور ڈراؤنے سے تھے کہ انہیں دیکھنے والا نفسیاتی طور پر مرعوب بلکہ خوفزدہ ہو جائے۔ یہ ان عاملوں کی ایک خاص شیطانی تکنیک ہے۔ بہرحال خوف کیا ہے اور اس کے انسانی نفسیات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان کو براہ راست کیسے خوفزدہ کیا جا سکتا ہے، اور کون سے وہ غیر محسوس طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے اچھے بھلے انسان کو ذہنی طور پر ناکارہ بنایا جا سکتا ہے، یہ الگ تفصیل طلب موضوع ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر ہم ایک الگ کلپ میں پوری تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ان جادوگر عاملوں کے طریقہ واردات کو کچھ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جادو کوئی وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، اور جس کا ذکر قرآن کریم کی آیات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، اور آگے چل کر ہم قرآنی و نبوی دلائل کو مفصل طور پر بیان کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے دنیاوی مسائل کی وجہ سے چہرے پر بلا کی پریشانی طاری کیے شیاطین جن کے پیروکار ان شریر انسانوں کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ مزید کھیلتے ہیں۔ اگر اس کا مسئلہ جادو جنات کا نہ بھی ہو بلکہ صرف کوئی دنیاوی، طبی یا نفسیاتی مسئلہ ہو تو پھر بھی پیسے بٹورنے کے لیے اسے مزید ڈراتے بلکہ نفسیاتی طور پر دھمکاتے اور پریشان کرتے ہیں۔ اور اگر اس کا مسئلہ واقعی جادو اور آسیب سے متعلق ہو تو پھر اس سے بھاری رقوم بٹور کر اس کا مسئلہ حل کرنے کا کہتے ہیں۔ کبھی مسئلہ حل کر بھی دیتے ہیں لیکن اندر کھاتے ایسے طریقے اختیار کر کے جن کے لیے ایسے اعمال اور رسوم کو بجا لانا ضروری ہوتا ہے کہ جن سے انسان کا دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے اندھیروں میں داخل ہو جانا لازمی ہے، اور آگے چل کر ہم ان میں سے بعض طریقے بیان بھی کریں گے۔ یا پھر وہ مصیبت میں مبتلا اس شخص کو ایسے غیر شرعی کام کرنے اور رسوم بجا لانے کا کہتے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اہل علم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جادو ایک غیر شرعی اور کفریہ عمل ہے، اور اس کا توڑ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ انسان اس موذی مصیبت سے چھٹکارا بھی پا لے اور عقیدہ و ایمان کی سلامتی بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے کہ نجات اخروی کا دار و مدار تو بہرحال عقیدے و ایمان کی سلامتی پر ہی ہے۔ اور اہل علم جادو کا توڑ جوابی جادو سے کرنے کا سختی سے رد کرتے ہیں، کیونکہ غیر شرعی اور کفریہ اعمال و رسوم بجا لائے بغیر آپ جادو نگری میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اگلی باتیں اور اقدامات تو بہت بعد کی بات ہے۔ اگر معاشرے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے
کہ ہمارے معاشرے کا تقریباً ہر فرد ہی کم یا زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے، اور ہر وقت ایک ذہنی اور اعصابی تناؤ کی کیفیت میں ہے، اور بہت سی مخلوق خدا تو گویا کہ باقاعدہ ذہنی امراض میں مبتلا ہو کر نفسیاتی مریض بن چکی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھے، حتیٰ کہ بچے بھی۔ اگرچہ اس المناک صورتحال کے بے شمار اسباب اور وجوہات ہیں، لیکن ہم فی الحال صرف اس کے ایک اہم سبب اسیب و سایہ اور جنات و جادو کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ مختلف طرح کی مشکلات سے دوچار اور قسم قسم کے مسائل کا سامنا کرنے والی مخلوق خدا اکثر اوقات اپنے مسائل کے حل اور معاملات کی درستگی کے لیے چاروں طرف پھیلے شعبدہ بازوں بلکہ بازیگروں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، کہ جن میں سے بہت سے تو خود روحانیت کا لبادہ اوڑھے براجمان ہیں۔ بعض لوگ بلکہ اکثریت ان نام نہاد عملوں کی بھاری بھرکم فیسیں ادا نہ کر پانے اور ان کے بعض عجیب و غریب مطالبات پورا کرنے کی سکت نہ رکھنے کی وجہ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے بازار میں ارزاں نرخوں اور سستے داموں بکنے والے چھوٹے کتابچوں اور بڑی کتابوں کا سہارا بھی لیتے ہیں، جو پراسرار علوم کے ٹائٹل اور سرورق پر بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ چھپے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر شرک و کفر پر مبنی عملیات، بے سروپا نسخوں اور غیر شرعی وظائف کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جس سے ان غریب اور سادہ لوگوں کو فائدہ ہونا تو دور کی بات ہے، اکثر اوقات نقصان میں ہی مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال جنات و جادو اور ان کے توڑ کے نام پر ان شریر اور خبیث النفس انسانوں کے طریقہ واردات اور مختلف طریقوں پر ہم اگلی کسی ویڈیو میں مفصل بات کریں گے، لیکن فی الحال یہ ضرور کہیں گے کہ جن نام نہاد عاملوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سے باقاعدہ قرآن سے علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وضاقتہ کے بارش ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد میں امام، خطیب یا قاری کا روپ بھی دھارے ہوں، لیکن یہ کالی بھیڑیں ان مقدس جگہوں اور معزز عہدوں اور مراتب کا غلط فائدہ اٹھانے سے بالکل نہیں چوکتی، اور مصائب و مسائل میں گرفتار سادہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ در حقیقت مفاد پرست عاملوں کی یہ قسم سب سے زیادہ خطرناک اور ضرر رساں ہے۔ تفصیل پھر صحیح، لیکن ابھی کے لیے صرف اتنا کہ اس قسم کے عاملوں کے ڈسے ہوئوں میں ہمارا ایک قریبی عزیز بھی شامل ہے، کہ جس کو جادو اور اسیب جیسے ایک مسئلے کا حقیقتاً سامنا تھا، اور مذکورہ معزز روپ دھارے ایک نام نہاد عامل نے ان سے اس جادو کے توڑ کے لیے لاکھوں روپے بٹورے، لیکن مسئلہ ابھی بھی اسی طرح موجود ہے۔ لیکن اگر ہمارے اس عزیز کو ان امور کا شعور ہوتا تو وہ اپنا یہ مسئلہ یقینی طور پر حل بھی کر لیتے، یا کسی اچھے قرآنی و روحانی معالج سے علاج کروا لیتے، اور وہ بھی بہت کم اخراجات کے ساتھ، شاید صرف چند ہزار روپے میں۔ باقی اس موضوع پر مزید تفصیلی گفتگو اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ محترم خواتین و حضرات، اسلام دین فطرت ہے، جو زندگی کے تمام امور میں ہماری ایک اصولی رہنمائی کرتا ہے، کہ جس کی روشنی میں ہم جزئیات کو آسانی سے طے کر سکتے ہیں، اور اسیب و جادو بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا حل شریعت مطہرہ نے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن عوام الناس میں اس حوالے سے شعور کی کمی اور اسلامی تعلیمات کے اس حصے سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ اس نسخہ کیمیا سے کما حق کو فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ ہمیں ان مخفی امور اور مہلک شیطانی مسائل کے حل کے لیے اسی نسخہ کیمیا کی طرف پلٹنا ہوگا۔ محترم خواتین و حضرات، اب ایک مرتبہ پھر ہم ایک نام نہاد عامل صاحب کے مذکورہ اشتہار کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں۔ اگر ہم اس اشتہار کے دعووں، وعدوں اور لفاظی پر غور کریں تو ان صاحب کی ذہانت کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے نہایت مہارت کے ساتھ انسان کی نفسیاتی کمزوریوں سے کھیلنے کی کوشش کی۔ بھلا کیسے؟ انہوں نے پہلے ان انسانی خواہشات کی ایک فہرست بنائی کہ جو ہمارے معاشرے کے اکثر خواتین و حضرات کے دل میں یا ان کی زبان پر ہوتی ہے، اور پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کے وسیلے کے طور پر اپنا تعارف پیش کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کچھ خواتین و حضرات ان عامل صاحب کی ممکنہ خدمات سے فائدہ نہیں بھی اٹھانا چاہتے، تو بہت سے ایسے بھی ہوں گے
کہ جن کو اپنا آخری سہارا یہ صاحب ہی نظر آئیں گے، اور بس انہی مصیبت زدہ لوگوں یا دلوں میں ناجائز خواہشات کا روگ پالنے والے روگیوں ہی کی وجہ سے ان کی اس شیطانی اندھیر نگری کا کاروبار چلتا ہے۔ اب اس ویڈیو سیریز کی اگلی یعنی تیسری ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔